اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل نے ایک دفعہ کہا، اے نبی اللہ، ہم قیامت کے دن کا حال اپنی آنکھوں سے ابھی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو اور ہم عبرت حاصل کر سکیں، گناہوں سے بچ سکیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ قیامت کے دن گنہگاروں کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے نبی اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ عید کے روز انہیں محشر کا حال دکھا دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور طاقتور تھا۔ اس کے پاس ایک زرد رنگ کی خوبصورت گائے تھی۔ وہ شخص اپنی گائے کو سجا بنا کر کے جسم پر مخمل کی خوبصورت چادر ڈال کر اسے میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وہاں اس کا یہ دستور تھا کہ روزانہ گائیں ادھر ادھر لوگوں کے کھیت چرتی اور فصل خراب کرتی، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ گائے کو روک لیتا یا اس کے مالک سے باز پرس کر لیتا۔ یہ ایک نہایت طاقتور شخص تھا۔ اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ اسی جگہ ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ دونوں آبادی سے دور جنگل میں رہتے اور بڑے عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ وہ ہمہ وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ان کے گھر کے قریب ایک چشمہ میٹھے پانی کا بہتا تھا، جس کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ چشمے کے قریب انار کا ایک درخت لگا ہوا تھا، جس میں اللہ کے حکم سے روزانہ 2 انار لگتے تھے۔ دونوں ماں بیٹا انار کھاتے اور شکر ادا کیا کرتے اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ان کا روزانہ معمول یہی تھا اور وہ اسی میں مگن رہتے اور خوش تھے۔ ان کا یہ دستور بہت عرصے سے جاری تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی ان کا بے حد احترام کرتے اور ان کی ہر طرح سے عزت کرتے تھے۔ ایک دن لڑکے نے ماں سے کہا، اے ماں، شہر کے بازاروں میں تو بہت رونق ہوتی ہوگی۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، شہر کے بازاروں میں انواع و اقسام کی بہت سی دکانیں ہوتی ہیں۔ ان میں قسم قسم کی اشیاء بھری ہوتی ہیں۔ قسم قسم کے پھل، سبزیاں، پکوان، کپڑے، ضرورت کی ہر چیز ان دکانوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا جی للچا گیا۔ کہنے لگا، اے ماں، میں تو شہر جاؤں گا اور شہر کے بازار دیکھوں گا اور وہاں قسم قسم کی چیزیں کھاؤں گا۔ یہ ہر روز انار کھا کھا کر میرا دل بھر گیا ہے۔ بیوہ ماں نے کہا، نہ بیٹا نہ، ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہے۔ دیکھ، ہمیں اس نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہمیں صاف و شفاف میٹھے پانی کا چشمہ اور کھانے کے لیے انار کا درخت دے رکھا ہے، جس پر روزانہ 2 انار ہمارے کھانے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں بغیر کسی محنت کے اور بغیر مشقت کیے پرورش کر رہا ہے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کافی ہے۔ کھا پی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ ہم بہت غریب ہیں، شہر میں خرچ کرنے کے لیے روپیہ کہاں سے لائیں گے؟ صبر اور قناعت کر۔ لالچ اور طمع بہت بری لعنت ہے اور اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ لیکن لڑکا ضد کرنے لگا کہ میں تو کچھ اور کھانا چاہتا ہوں۔ اسی دوران ماں نے درخت کی طرف دیکھا تو انار غائب پائے اور ادھر چشمے کا پانی بھی سوکھ گیا۔ ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ لڑکا بھی اپنی ضد پر بہت پشیمان ہوا
اور رونے اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہاری ناشکری، بے صبری اور لالچ کی وجہ سے اللہ نے جو روزی ہمیں باندھ رکھی تھی واپس لے لی، لالچ ہرگز نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹا ایک دن اور ایک رات سب کچھ بھول کر عبادت الہی میں مصروف رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے کہ وہ زرد رنگ کی گائے جسے اس امیر آدمی نے سجا بنا کر چھوڑ رکھا تھا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اسے قوت گویائی مل گئی اور وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، تم ایک دن اور ایک رات کے بھوکے پیاسے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے بطور خاص رزق حلال بھیجا ہے۔ میں حلال روزی ہوں، مجھے ذبح کرو اور اپنی بھوک مٹاؤ، جلدی کرو۔ بیٹا بہت خوش ہوا اور چھری تیز کرنے لگا، لیکن ماں نے بیٹے کو سمجھایا، اے بیٹے، پہلے بھی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا بدل ڈالی اور ہم سے اپنی نعمتیں واپس لے لیں۔ اب جلدی نہ کر، یہ گائے ہمیں کسی گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ صبر اور قناعت کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق اور مالک ہے، وہی ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو ہانکنا چاہا، لیکن گائے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بیوہ عورت اور بیٹے نے بہت کوشش کی، لیکن گائے وہیں لیٹ گئی اور اپنی گردن آگے کر کے کہنے لگی، اے مومنو، مجھے اللہ بزرگوں و برتر نے تمہارے لیے حلال رزق کر کے بھیجا ہے، مجھے اس کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ کہ اس کے سوا کچھ چارہ نہیں، یہ حکم الہی ہے۔ دونوں ماں بیٹا حکم الہی سن کر مجبور ہو گئے اور گائے ذبح کر ڈالی اور گوشت بھون کر کھانے لگے۔ اب جب شام تک گائے واپس نہ آئی تو اس کے مالک کو تشویش ہوئی کہ گائے کہاں چلی گئی۔ اس نے ہر طرف گائے کو تلاش کروایا، لیکن گائے کہیں ہوتی تو ملتی۔ اس نے تھک ہار کر ہر طرف ڈنڈورا پٹوا دیا کہ گائے کا نشان بتانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر بہت سے کھوجی گائے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ایک عورت پھرتی پھراتے بیوہ کے مکان کی طرف جا نکلی۔ دور سے اسے گھر کے اندر سے دھواں نکلتے دیکھا۔ وہ حیران ہوئی کہ یا الہی، یہ لوگ تو الگ تھلگ عبادت گزار ہیں، انہوں نے تو کبھی کچھ نہیں کھایا، یہ آج آگ کہاں اور کیسے جلا رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دور گھر کے قریب پہنچی تو اسے گوشت بھوننے کی خوشبو آئی۔ اس کی حیرانگی اور بڑھ گئی، وہ گھر میں گھس گئی۔ اس نے دیکھا کہ ماں بیٹا دونوں گوشت بھون رہے ہیں اور مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ بیوہ نے جو ہی اس بڑھیا کو دیکھا وہ گھبرا گئی اور گھر کے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اب بڑھیا جو بہت چلاک تھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ وہاں اس نے گائے کی کھال اور باقی کا گوشت رکھا دیکھا اور اسی قدموں لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے گھبرا کر بیٹے سے کہا، ہائے بیٹا، کتنے عرصے سے ہم یہاں آبادی سے دور الگ تھلگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور ہمارا گزارا اسی کے دیے ہوئے رزق حلال پر تھا، لیکن تمہارے لالچ اور ہرس نے مجھے بھی گنہگار کر دیا۔ معلوم نہیں یہ گائے کس کی تھی، اب ہمیں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرنے لگی۔ وہ چلاک عورت
فوراً گائے کے مالک کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا کہا۔ وہ بھاگا بھاگا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو بلوا لیا اور کہا، اے بی بی سچ کہو، اصل قصہ کیا ہے؟ اس پر دونوں ماں بیٹے نے روتے روتے گائے کے آنے کا پورا حال حضرت داؤد علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ یہ سن کر گائے کے مالک کو غصہ آیا اور وہ بولا، تم دونوں جھوٹے اور مکار ہو، دغا باز ہو، بھلا بے زبان جانور کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ماں بیٹے کی سچائی جان لی۔ انہوں نے کہا، اے شخص، اللہ تعالیٰ کے حکم پر جاندار تو کیا پتھر بھی بول پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اندازہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنی گائے کی قیمت مجھ سے لے لو، بولو کیا قیمت ہے؟ لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ اے داؤد علیہ السلام، میں تو ان سے قصاص لوں گا۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطالبہ نہیں کہ وہ گائے مجھے بہت عزیز تھی، اس کے خون کی قیمت ہرگز نہیں لوں گا، مجھے قصاص ہی چاہیے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ کل عید کا دن ہے، اس مقدمے کا فیصلہ سرے عام میلے میں کرنا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ روز محشر کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ عید کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد زبور کی تلاوت کرنے لگے۔ تمام لوگ وجد میں آ گئے، چرند پرند حجر سب متوجہ ہوئے اور کلام الہی سننے لگے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ جب داؤد علیہ السلام فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے نبی اللہ، اس رئیس آدمی سے پوچھئے جو گائے کا مالک بنتا ہے کہ وہ دن یاد کرے جب یہ ایک بہت بڑے سوداگر کا ملازم خاص تھا اور وہ سوداگر اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا اور یہ اس کا غلام بے دام تھا۔ سوداگر کے پاس 500 اونٹ، سینکڑوں بکریاں، مال و اسباب بے حساب تھا۔ اس نے اپنے مالک کو دھوکے سے مار ڈالا، اس کا کل مال مویشی، مال اسباب ہتھیا لیا اور مصر جا کر بیچ ڈالا اور ملک شام بھاگ گیا۔ وہاں اس نے بڑی دولت اکٹھی کی اور کئی سالوں بعد یہ شخص پھر ادھر آ گیا کہ اس کی جان پہچان والا اب ادھر کوئی نہیں رہا اور اب یہ اپنی دولت کے بل بوتے پر سردار بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ سوداگر جس کو اس نے ناحق قتل کیا اور مال و اسباب چھین کر مصر بھاگ لیا، اس عورت کا شوہر اور اس لڑکے کا باپ تھا۔ اس قاتل، دھوکے باز اور خائن کے پاس جتنا مال و اسباب، دولت، بھیڑ بکریاں، گائیں اور اونٹ ہیں، وہ سب کی سب ان ماں بیٹے کی ملکیت ہے، اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے والے سے سچ بولنے کو کہا لیکن وہ صاف مکر گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس لعنتی کی زبان بند ہو گئی اور اس کے اعضائے بدن اس کے اختیار میں نہ رہے اور ہاتھوں پاؤں اور آنکھوں کو زبان مل گئی اور وہ حکم الہی سے بولنے لگے۔ ہاتھوں نے پکار کر کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ اس شخص نے جس کے جسم پر ہم موجود ہیں
اس نے اپنے مالک کو ہمارے ذریعے چھری سے ذبح کیا۔ پاؤں نے گواہی دی، ہاں اس شخص نے قتل کرنے کے بعد مصر کا رخ کیا۔ آنکھوں نے کہا، ہاں ہم نے اسے یہ کبھی فعل کرتے دیکھا، اور اس نے سارا مال و اسباب، اونٹ اور مویشی مصر میں بیچ ڈالے، اور پھر یہ ادھر آ گیا۔ قوم بنی اسرائیل ہاتھوں اور اعضائے جسمانی کو گواہی دیتے بہت حیران ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو واعظ کرتے ہوئے کہا، حشر کے دن یہی ہوگا کہ جن ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء کے ساتھ تم نے برے کام کیے ہوں گے، وہ اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ تم دیکھ چکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سارا مال و دولت، مال مویشی، ماں اور بیٹے کو دے دیا، اور قاتل کو سزائے موت سنائی، اور قصاص لینے کے لیے جلد دونوں کے حوالے کیا۔ بیٹے نے اور ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور وہ سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اور دونوں اپنی عبادت گاہ میں واپس چلے گئے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔